بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 50 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم صفت العدل یہ عنوان پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہے انصاف کی تعریف۔ قال معاویۃ وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَظْلِمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا عَلَيَّ إِلَّا اللَّهَ اسْتَعْمَلَ ابْنُ عَامِرٍ عَمْرَ بْنَ أَسْبَعٍ عَلَى الْأَهْوَازِ فَلَمَّا عَزَلَهُ قَالَ لَهُ مَا جِئْتَ بِهِ قال له ما معي إلا 100 درهم وأسواب قال كيف ذلك قال أرسلتني إلى بلد أهله رجلان رجل مسلم له مالي وعليه ما علي ورجل له ذمة الله ورسوله قال فوالله ما دريت أين أزع يدي قال الراوي فأعطاه 20,000 قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة قال معاوية حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي أَنْ أَظْلِمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا عَلَيَّ إِلَّا اللَّهِ ایسے شخص پر ظلم کرنے سے میں شرماتا ہوں جو میرے خلاف اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ پائے۔ استعمل ابن عامر ابن عامر نے عمر بن اسبا کو احواز پر حاکم بنا دیا تھا۔ فلما عزلہ قال لہ جب انہیں معزول کیا تو ان سے پوچھا ما جئت بہ تم کیا لے کر آئے ہو؟ قال لہ تو حضرت عمر بن اسبا نے فرمایا ما معی الا 100 درہم واسواب میرے پاس صرف 100 درہم اور چند کپڑے ہیں۔ قال کیف ذالک تو ابن عامر نے دریافت کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف ذالک یہ کیسے؟ قال ارسلتنی الی بلد اہلہ رجلان آپ نے مجھے ایسے شہر کی طرف بھیجا تھا جہاں کے باشندے 2 قسم کے آدمی ہیں۔ رجل مسلم ایک مسلمان لہو مالی اس کے لیے وہی چیز مفید ہے جو میرے لیے ہے، وعلیہ ما علیہ اور وہی چیز ضرر رساں ہے جو میرے لیے ہے، ورجل لہ ذمۃ اللہ ورسولہ دوسرے وہ شخص جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے۔ قال فرمایا فواللہ ما دریت این اضع یدی تو اللہ کی قسم میں نہیں سمجھ سکا این اضع یدی کہ میں اپنا ہاتھ کہاں ڈالوں۔ قال الراوی راوی کا بیان ہے فاعطاہ 20,000 چنانچہ ابن عامر نے عمر بن اسبع کو 20,000 درہم دیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا مجموعہ ہوگا۔ حل لغات صفت اس کی جمع صفات آتی ہے، تعریف، وصف، حقیقت۔ العدل مصدر ہے عدل یعدل عدلا انصاف کرنا، برابری کرنا۔ عزل یعزل عزلا معزول کرنا، ہٹا دینا۔ دریت درا یدری درایتن باب ضرب یضرب سے جاننا۔ تو یہاں ابن عامر نے عمر بن اسبع کو بطور انعام 20,000 درہم عطا کیے تاکہ انہوں نے جو اتنی بڑی قربانی دی کہ باوجود حاکم ہونے کے کسی سے مال نہیں لیا، نہ کسی مسلم سے نہیں غیر مسلم سے، اور صرف چند دراہم اور چند کپڑے ساتھ لے کر آئے۔ تو اس کے انعام اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ابن عامر نے ان کو 20,000 درہم دیے۔ كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة إلى الحسن بن أبي الحسن البصري أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه الحسن رحمه الله اعلم يا أمير المؤمنين إن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونسفة كل مظلوم ومفزع كل ملهوف۔ كتب عمر بن عبد العزيز رضی اللہ عنہ لما ولی الخلافہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو فائز ہونے کے بعد كتب الى الحسن بن ابی الحسن البصری حسن بن ابو الحسن بصری رحمہ اللہ کے پاس مکتوب روانہ کیا
ان یکتب الیہ بصفت الامام العادل، کہ وہ امام عادل کا وصف لکھ کر ان کے پاس بھیج دیں۔ فکتب الیہ الحسن رحمہ اللہ، چنانچہ حسن بصری رحمہ اللہ نے ان کے پاس لکھا، اعلم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ جان لیجئے، ان اللہ جعل الامام العادل قوام کل مائل، کہ اللہ رب العزت نے امام عادل کو ہر کج رو کو سیدھا کرنے والا، وقصد کل جائر، اور ہر ظالم کو راہ راست پر لانے والا، وصلاح کل فاسد، اور ہر فاسد کی اصلاح کا ذریعہ، وقوت کل ضعیف، ہر ضعیف کی قوت، ونصفت کل مظلوم، اور ہر مظلوم کے لیے انصاف، ومفزع کل ملہوف، اور ہر غم زدہ کا ملجأ و مأویٰ بنایا ہے۔ حل لغات: عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی کنیت ابو حفص ہے، مدنی دمشقی، یہ بہت پرہیزگار، انصاف پسند اور فقیہ شخص تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے سن 99 ہجری ماہ سفر میں اپنی وفات کے دن خلافت کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے 2.5 سال امور خلافت کو انجام دیا۔ آپ 101 ہجری تک امور خلافت کو انجام دیتے رہے اور رجب سن 101 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ بہت معروف تابعی ہیں، ان کے حالات ماقبل میں ذکر کیے جا چکے ہیں۔ قوام منتظم کو کہتے ہیں، منتظم امور، مدبر تدبیر کرنے والا۔ مائلین میلان سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وقصد السبیل سیدھا راستہ، قصد یقصد قصدا درست کرنا۔ جائرن اسم فاعل کا صیغہ ہے، جار یجور جورا عن الطریق راستے سے ہٹ جانا، اور علیہ صلہ ظلم کرنا۔ جائر صفت کا صیغہ ہے۔ ونصفتا نصفہ عدل و انصاف کو کہتے ہیں۔ مفزعن اس کی جمع مفازع آتی ہے، جائے پناہ۔ فزع یفزع فزعا منہ صلہ خوف کرنا، جبکہ فزع یفزع فزعا دہشت زدہ ہونا باب سمع سے۔ ملہوف لہف یلہف لہفا غمگین ہونا، غم زدہ۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو یہ صفات لکھ کر بھیجی کہ امام عادل ہر کجروں کو سیدھا کرنے والا، ہر ظالم کے لیے ظالم کی اصلاح کرنے والا، ہر فاسد کے لیے صلاح، ہر ضعیف کے لیے قوت ہوتا ہے، اسی طریقے سے مظلوم کے لیے انصاف، اور ملہوف کے لیے مفزع یعنی ہر غمزدہ کے لیے جائے پناہ اور ملوہ ہوتا ہے۔ والامام العدل یا امیر المؤمنین كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويزودها عن مراعة المهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر۔ اور امام عادل اے امیر المؤمنین كالراعي الشفيق على إبله، امام عادل اس چرواہے کی طرح ہے جو اپنے اونٹوں پر شفقت کرنے والا، الرفیق الذی یرتاد لها اطیب المرعى، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو جو ان کے لیے بہترین چراگاہ کا متلاشی ہو، ویزودها عن مراتع المہلکہ، اور ہلاکت کی چراگاہوں سے انہیں دور رکھتا ہو، ویحمیها من السباع، درندوں سے اس کی حفاظت کرتا ہو، وَيَكْنُفُهَا مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَالْقَرِّ، اور گرمی اور سردی کی تکلیف سے انہیں بچاتا ہو۔ وَالْإِمَامُ الْعَدْلُ حل لغات: یرتاد، ارتاد یرتاد ارتیاداً باب افتعال سے تلاش کرنا۔ وَيَزُودُهَا زاد یزود زوداً ہٹانا، دفاع کرنا۔ مراتع، مراتع اس کا واحد مرتع آتا ہے چراگاہ۔ وَيَكْنُفُهَا كَنَفَ يَكْنُفُ كَنْفًا حفاظت کرنا۔ قر قر یقر قرًا ٹھنڈا ہونا۔ والامام العدل یا امیر المؤمنین كالأب الحافي على ولده يسعى لهم صغارا ويعلمهم كبارا يكتسب لهم في حياته ويدخر بعد مماته۔ والامام العدل یا امیر المؤمنین
كالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرها ووضعته كرها وربته طفلا تسهر بسهره وتسكن بسكونه ترضعه تارة وتفتمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته. اور امام عادل اے امیر المؤمنین کالاب الحافی علی ولدہ اس باپ کی طرح ہوتا ہے جو اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے، اس باپ کی طرح ہوتا ہے جو اپنی اولاد پر شفقت کرتا ہے. یسعی لہم صغارا صغر کم سنی کی حالت میں ان کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ویعلمہم کبارا بڑے ہونے کی حالت میں ان کو تعلیم دیتا ہے، یکتسب لہم فی حیاتہ زندگی بھر ان کے لیے کسب معاش کرتا ہے، وَيَدَّخِرُ بَعْدَ مَمَاتِهِ اور مرنے کے بعد انہی کے لیے جمع کر جاتا ہے. والامام العادل اور امام عادل یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین کالام الشفیقۃ البرۃ الرفیقۃ بولدها حملته کرها ووضعته کرها اور امام عادل اے امیر المؤمنین اس شفیق نیک اور اپنے بیٹے کے ساتھ مہربان ماں کی طرح ہے. حملته کرہن جس نے اسے بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا، ووضعته کرہن بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنا، وربته طفلا اور بچپن میں اسے پالا، تسہر بسہرہ اس کے جاگنے سے وہ ماں خود بھی جاگتی ہے، وتسکن بسکونہ اس بچے کے سکون سے اسے بھی سکون ملتا ہے، ترضعہ تارتن کبھی اسے دودھ پلاتی ہے، وتفطمہ اخرى اور کبھی چھڑاتی ہے، وتفرح بعافیتہ اس کے آرام سے خوش ہوتی ہے، وتغتم بشکایتہ اور اس کی تکلیف سے خود بھی غمزدہ ہو جاتی ہے. حل لغات. الحافی حفی یحفا حفاء حفن حفاوتن عزت و اکرام میں مبالغہ کرنا. البرہ البرہ یہ بارہ کے معنی میں ہے، برہ یبر برہ یبر برن حسن سلوک کرنا، والدہ کی اطاعت کرنا. کرہن مشقت، تسہر سہرہ یسہر سہرن اٹھ جانا بیدار ہو جانا. ترضعہ ارضع یرضع ارضاعا دودھ پلانا. وتفتمہ فتم یفتم فتما دودھ چھڑانا. وتفرح فرح یفرح فرحا خوش ہونا. تغتم اغتم یغتم اغتیاما باب افتعال سے غمزدہ ہونا یا اداس ہونا. بشکایتی ہی شکایت بیماری. تو اس سبق کے اندر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امام عادل شفیق شفیقہ اور برہ و صالحہ ماں کی جگہ ہوتا ہے کہ جس طرح ایک شفیقہ اور نیک خاتون اپنے بچے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے تو امام عادل بھی اپنی رعایا کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے کہ عوام کو رعایا کو تکلیف پہنچے تو عوام کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف پہنچتی ہو، اور اگر عوام کو خوشحالی ملے تو اسے بھی سکون اور فرحت ملتی ہو. والامام العدل یا امیر المؤمنین وصی الیتامى وخازن المساکین یربی صغیرهم ویمون کبیرهم. والامام العدل یا امیر المؤمنین کالقلب بین الجوانح تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده. والامام العدل یا امیر المؤمنین هو القائم بین اللہ وبین عباده يسمع كلام الله ويسمعهم وينظر إلى الله ويريهم وينقاد إلى الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وفرق ماله. اور امام عادل امیر المؤمنین وصی الیتامى یتیموں کا والی، وخازن المساکین مسکینوں کی خاطر ذخیرہ کرنے والا، یربی صغیرہم وہ ان کے چھوٹوں کی پرورش کرتا ہے، ویمون کبیرہم اور بڑوں کی کفالت کرتا ہے. والامام العدل یا امیر المؤمنین اور امام عادل اے امیر المؤمنین کالقلب بین الجوانح اس دل کی طرح ہے جو پسلیوں کے درمیان ہے،
تصلح الجوانح بصلاحه، جس کی درستگی سے تمام اعضاء درست رہتے ہیں، وتفسد بفساده، اور جس کے بگڑنے سے تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ حل لغات، وصی، وصی کہتے ہیں وصیت کرنے والا، جس کو وصیت کی جائے، اس کی جمع اوصیہ آتی ہے۔ الیتامہ، یتیم کی جمع ہے نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو۔ یتیم ضربہ، سمع اور کرمہ تینوں بابوں سے مستعمل ہے۔ مصدر یتمن، یتیم ہونا۔ خازن، جمع کنندہ، اس کی جمع خزنتن آتی ہے۔ خزنہ یخزن خزنا، المال ہو تو ذخیرہ کرنا۔ ویمون، معنی یمون مونا مؤونتا، نان و نفقہ برداشت کرنا۔ بوجھ اٹھانا، کفالت کی ذمہ داری لینا۔ الجوانح، جوانح جانحۃ کی جمع ہے پسلی،